میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا. تو میں مالداروں کا رونا کیا روں، اور میں سیاسی کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں. ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے. پھر طاقت تو ویسے ہی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. جب تک اللہ یاد نہ ہو، جب تک آخرت سامنے نہ ہو، جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو، تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے، اپنی اوقات بھولتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی، تمہیں یاد نہیں تمہیں گرتا ہوا گندا پانی تھے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری ان تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا. فخلقنا النطفۃ علقہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے، اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کو ناز ہے، تکبر ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نوکروں کو جانور سمجھتا ہے، گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے. یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے. تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں. یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے. یہ فرعونیت ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار. میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گا کہ تو میں نے سلوٹ مروایا جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا. نوکر رکھنا، ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی، لیکن نوکر کو جانور بنا دیں اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سیٹھ صاحب پتہ نہیں توڑے پاس کہ ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے. اے فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے. یہ سلوٹ مروانے بند کرو. اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ننگے بدن. اعطیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا. یہ وہ کھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے، بچے بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تشبیہ دی ہے، وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خوف کا عالم ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہا ہاں، ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹا کمیزاں دا حساب دے. ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے، ڈیڈی سے کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا. یوم یجعل الولدان شیبا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے. اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ. تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے. تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شمت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے اس کی شمت آ جاتی. یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا.
قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یاد 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن، اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے۔ یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اذا زلزلت، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات